کینیڈین ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں مہرین امین۔ کینیڈین ایم پی کے کینیڈا کی سیاست میں مداخلت کرنے والی غیر ملکی ایجنسیوں کی مدد میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے انٹیلیجنس واچ ڈاگ میں سے ایک کی ایک چونکا دینے والی نئی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ پارلیمنٹیرینز جان بوجھ کر غیر ملکی حکومتوں جیسے چین اور بھارت کی کینیڈا کی سیاست میں مداخلت میں مدد کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹیرینز کی قومی سلامتی اور انٹیلیجنس کمیٹی، جو کہ تمام سیاسی حلقوں کے ایم پیز اور سینیٹرز پر مشتمل ہے، کو گزشتہ سال کینیڈا کے انتخابات میں غیر ملکی مداخلت کے الزامات کی تحقیقات کے لیے کہا گیا تھا۔ ہاؤس آف کامنز میں پیش کی جانے والی بھاری رد عمل والی رپورٹ میں کچھ پارلیمنٹیرینز کے رویے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کچھ منتخب عہدیداروں نے انتخابات کے فوراً بعد غیر ملکی ریاستی اداروں کی جان بوجھ کر مدد کرنا شروع کر دی۔ ایک معاملے میں NSICOP کے اراکین نے کہا کہ انہوں نے انٹیلیجنس کو دیکھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ممبران پارلیمنٹ نے ہندوستان کی جانب سے اپنے ساتھیوں پر اثر انداز ہونے کے لیے کام کیا اور فعال طور پر ہندوستانی حکام کو خفیہ معلومات فراہم کی۔ رپورٹ میں نقل کردہ ایک اور معاملے میں کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کی معلومات پر مبنی، جو NSICOP کے ساتھ شیئر کی گئی تھی، اس وقت کے ایک رکن پارلیمنٹ نے غیر ملکی انٹیلیجنس افسر کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے تھے۔ پبلک رپورٹ میں افسروں کا اصل ملک شامل نہیں تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین کا خیال ہے کہ اس کے کچھ ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ کافی حد تک تعلقات ہیں، جو بیجنگ کے بدلے میں چینی کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ اپنے وسیع نیٹ ورک کو اپنے حق میں متحرک کرے گا۔ غیر ملکی سفارتی حکام کو ساتھی پارلیمنٹیرینز کے کام یا آرا کے بارے میں مراعات یافتہ معلومات فراہم کی، یہ جانتے ہوئے کہ اس طرح کی معلومات کا استعمال وہ اہلکار پارلیمنٹیرینز پر اپنی پوزیشن تبدیل کرنے کے لیے نامناسب طور پر دباؤ ڈالنے کے لیے کریں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قطع نظر تمام رویے انتہائی غیر اخلاقی ہیں اور کمیٹی پیش کرے گی کہ ان حلفوں اور اسبات کے برعکس جو پارلیمنٹیرینز کینیڈا کے بہترین مفاد میں اپنے آپ کو انجام دینے کے لیے لیتے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے میکسیکو کی نو منتخب خاتون صدر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے میکسیکو کی نو منتخب خاتون صدر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ کلاڈیا شینبام میکسیکو کی پہلی خاتون صدر منتخب ہو گئیں۔ شینبام 1 اکتوبر کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گی۔ میکسیکو کی اپنی پہلی خاتون صدر کے انتخاب کا مطلب کینیڈا کے ساتھ مضبوط تعلق ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم ایک دوستانہ تعلقات دیکھیں گے، اور اگر ٹرمپ دوبارہ منتخب ہو جاتے ہیں تو میکسیکو اور کینیڈا کو شمالی امریکہ کے تعلقات میں بدمعاشی کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ ایک دوسرے کی ضرورت ہوگی۔ شینبام اکتوبر میں اینڈریس مینوئل لوپیز اوبراڈور کی جگہ لیں گی۔ دونوں کا تعلق بائیں بازو کی مورینا پارٹی سے ہے، جس نے ملک میں منظم جرائم پر تنقید کا سامنا کرتے ہوئے غریبوں کے حالات کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ ایک سابق موسمیاتی سائنسدان، شین بام میکسیکو کے لیے پہلے یہودی رہنما ہیں اور سب سے پہلے میکسیکو سٹی کے میئر کے طور پر نمایاں ہوئیں۔ ٹروڈو نے فون پر شین بام سے بات کی اور آٹوبا کے ریڈ آؤٹ میں کہا گیا ہے کہ وہ شمالی امریکہ کی مسابقت کو مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ شین بام نے ہسپانوی زبان میں پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ دونوں نے میکسیکو اور کینیڈا کے درمیان متعدد مشترکہ مفادات اور اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے عظیم مواقع پر اتفاق کیا۔ یہ انتخابات 3 ماہ بعد ہوئے ہیں، جب لبرلز کی جانب سے میکسیکو کے زائرین کے لیے ویزے کی شرط کو دوبارہ نافذ کرنے کے ان خدشات پر کہ 2016 میں اس شرط کو ختم کرنے سے امریکہ میں پناہ گزینوں کے نااہل دعووں اور انسانی اسمگلنگ میں اضافہ ہوا تھا۔ اپنی جیت کی تقریر میں شین بام نے لوپیز اوبراڈور کی بہت سی پالیسیوں کو جاری رکھنے کا وعدہ کیا اور میکسیکو میں کاروباری آزادی کا احترام اور ایمانداری سے قومی اور غیر ملکی نجی سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور سہولت فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ ٹروڈو کے دفتر نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے اپنی پیر کی کال کے دوران جلد ذاتی طور پر ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کلاڈیا شین بام میکسیکو کے تاریخی صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے ملک کی پہلی خاتون صدر منتخب ہو گئی ہیں۔ حالیہ انتخابات کو میکسیکو کے سب سے بڑے انتخابات قرار دیا گیا ہے۔ الیکٹورل اتھارٹی کے مطابق انتخابات میں کلاڈیا شین بام نے 58.3 تا 60.7% ووٹوں کے ساتھ صدارت جیت لی ہے اور یہ میکسیکو کی جمہوری تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹوں کا تناسب ہوگا۔ غزہ کے باشندے آہستہ آہستہ کینیڈا پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ غزہ کے باشندے آہستہ آہستہ کینیڈا پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور پیچھے رہ جانے والے اپنے اہل خانہ کے لیے فکر مند ہیں۔ کینیڈا پہنچنے والے غزہ کے شہریوں کا کہنا ہے کہ رشوت ہی غزہ کی پٹی سے فرار ہونے کا واحد قابل اعتماد ذریعہ ہے۔ کینیڈا پہنچنے پر پہلا احساس یہ ہے
کیا آپ آخر کار خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں؟ کینیڈا نے حال ہی میں توسیع شدہ فیملی ویزا پروگرام کے لیے درخواستوں کی حد کو 1000 سے بڑھا کر 5000 کر دیا ہے، لیکن محکمے کا کہنا ہے کہ اس ہفتے تک صرف 41 لوگ اس پروگرام کے تحت کینیڈا پہنچے ہیں۔ محکمے کا کہنا ہے کہ 254 درخواست دہندگان نے اپنے عارضی رہائشی ویزے حاصل کر لیے ہیں اور تقریباً 3000 درخواستیں کارروائی کے لیے قبول کی گئی ہیں۔ کینیڈا پہنچنے والوں کا کہنا ہے باہر نکلنا آسان نہیں تھا۔ اون اور حنان کا بیٹا سناد اکتوبر میں پیدا ہوا، جنگ شروع ہونے کے چند ہفتے بعد۔ اس کے خاندان نے مہینوں ایک پناہ گاہ سے دوسرے پناہ گاہ میں اچھالتے ہوئے گزارے اور اس سے پہلے کہ انہیں یہ خبر ملے کہ انہیں ویزے کی منظوری مل گئی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ لوگوں سے بھرے ایک چھوٹے سے تاریک کمرے میں جس میں بجلی نہیں تھی کوئی کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ آخر میں پیسہ ہی ہے جس نے انہیں غزہ سے نکالا۔ ایک شخص کا کہنا تھا کہ انہیں ان کی اہلیہ اور 6 ماہ کے بچے کو رفح کراسنگ سے مصر جانے کے لیے سرحدی اہلکاروں کو تقریباً 15,000 کینیڈین ڈالر فیس بنیادی طور پر رشوت ادا کرنی پڑی۔ کینیڈا میں اس کے خاندان نے آن لائن گو فنڈ می مہم کے ذریعے لاگت کو پورا کرنے میں مدد کی۔ کینیڈا کسی بھی غزہ کے باشندے کو براہ راست پٹی سے نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے رشوت ہی واحد راستہ ہے، اور جبکہ کینیڈا کی حکومت نے غزہ کے لوگوں کو سرحدی اہلکاروں کو رشوت دینے کی ترغیب نہیں دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ لوگ خود ہی غزہ سے نکل رہے ہیں۔ ہم نے سب کچھ، اپنے گھر، اپنی ملازمتیں، سب کچھ کھو دیا۔ غزہ ایک ایسی جگہ ہے جو اب رہنے کے لیے نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ جلد ہی انخلا میں ہماری مدد کریں گے۔ غزہ پر اسرائیلی افواج کے جارحانہ حملوں میں مزید 40 سے زائد فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے معروف سابق مکس مارشل آرٹ فائٹر خبیب نورماگومدوف کو یقین دلایا ہے کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد غزہ میں جاری جنگ رکوا دیں گے۔ سوشل میڈیا پر ریپبلکن پارٹی کی طرف سے امریکہ کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی سابق مکس مارشل آرٹ خبیب نورماگومدوف کے ساتھ ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ ویڈیو میں ڈونلڈ ٹرمپ خبیب کو یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ اگر وہ انتخابات میں کامیاب ہو گئے تو غزہ میں جاری جنگ رکوا دیں گے۔ سابق صدر ٹرمپ نے ریاست نیو جرسی کے شہر نیو یارک میں پروڈینشل سینٹر میں منعقدہ UFC 302 ایونٹ میں شرکت کی، جہاں ان کی ملاقات سابق UFC لائٹ ویٹ چیمپئن سے ہوئی اور دونوں شخصیات کے درمیان خوشگوار ماحول میں بات چیت ہوئی۔ خبیب نورماگومدوف نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا وہ جانتے ہیں آپ فلسطین جنگ رکوا دیں گے، جس پر سابق امریکی صدر نے انہیں جواب دیا اقتدار میں آنے کے بعد وہ یہ جنگ رکوا دیں گے۔ غزہ پر اسرائیلی افواج کے جارحانہ حملوں میں مزید 40 سے زائد فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے خان یونس اور شمالی غزہ کے مکانات پر بمباری کر کے خواتین، بچوں سمیت 10 فلسطینیوں کو ابدی نیند سلا دیا، جبکہ اسرائیلی ٹینکوں نے خان یونس اور شمالی غزہ کے علاقے شجاعیہ میں پیش قدمی شروع کر دی۔ ادھر رفح میں بھی اسرائیلی فوج کی جانب سے بربریت کا سلسلہ جاری رہا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 40 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ بمباری سے تباہ شدہ جبالیہ اور بیت حنون کے علاقوں کو اسرائیلی فوجی آپریشن کے بعد آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر بین گوئر نے نتن یاہو پر جنگ بندی معاہدے کو وائٹ واشنگ کرنے کا الزام لگا دیا۔ بھارت کے 543 رکنی لوک سبھا کے انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارت کی 543 رکنی لوک سبھا کے انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق لوک سبھا انتخابات کے بعد اور ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ غیر حتمی نتائج میں مودی کی پارٹی BJP کو اپوزیشن جماعتوں پر برتری حاصل ہو گئی ہے، تاہم BJP اتحاد کا 400 نشستیں لینے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ بھارتی الیکشن کمیشن کے مطابق حکومتی اتحادی الائنس NDA 290 نشستیں لے کر سب سے آگے ہے۔ کانگریس اور دیگر پر مشتمل اتحاد انڈیا 230 نشستیں لے کر دوسرے نمبر پر ہے۔ کانگریس کی بجائے تلگودیشم پارٹی دوسری بڑی جماعت بن کر سامنے آ گئی، جس نے اب تک 128 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ گاندھی نگر سے امت شاہ 5 لاکھ ووٹوں سے جیت تو گئے، لیکن اتر پردیش اور مہاراشٹر میں NDA کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ پنجاب میں کانگریس اور عام آدمی پارٹی نے میدان مار لیا۔ بابری مسجد اور رام مندر تنازع والے شہر ایودھیا میں BJP کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حیدرآباد میں آل انڈیا اتحاد السلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی BJP امیدوار سے آگے ہیں۔ واضح رہے کہ 543 رکنی پارلیمنٹ میں 272 سے زیادہ نشستیں جیتنے والی جماعت یا اتحاد حکومت بنا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اس انتخابات کے دوران 64 کروڑ 20 لاکھ ووٹرز کا عالمی ریکارڈ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ بھارت میں 7 مراحل پر مشتمل یہ سب سے مہنگے انتخابات ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اس سال ووٹر ٹرن آؤٹ 66.3
3% رہا، جو 2019 کے مقابلے میں تقریباً 1% کم ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان مہرین امین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔